ہمارا گھر ہے اور کراچی ہمارے گھر تک وہ گئی تھی ریسرچ کرنے کے لیے، صرف دیکھنے کو کہ ہاؤ ڈز ہی لیو اے لائف. کیونکہ صوفیزم میں جو سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو وہ کھا جاتی ہے وہ وحدانیت ہے، اللہ کی اکیلا پن ہے. وہ اکیلا ہو جاتا ہے، وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیاوی چیزیں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں اور وہ آگے آگے بھاگتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس ذات پاک کے پیچھے بھاگتا ہے. اور اس ذات پاک کے پیچھے بھاگنے والے کے پیچھے دنیا خود بھاگنے لگتی ہے. یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں یہ، یعنی کہ ہمیں بچپن سے جو ہے ہمیں سمجھ لیں کہ یہ باتیں گھر کے اندر کلچرڈ کی جاتی ہیں. یعنی کہ کھانے کے اوپر دعا کے بغیر کھانا نہ کھاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں کہتا ہوں کہ دادی ماں کے نسخے نانی کرتی تھیں اس زمانے میں. کیا بات بتائی آپ نے شاہ صاحب، میں سوچ رہی ہوں کاش میں اس لسٹ میں آ ہی جاؤں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اس میں کوئی دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ سال بھر گزر گیا، آپ آدھے سے زیادہ چیزیں تو آپ حل کر سکیں گے. دیکھیں اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ روحانیت کا علم ہے، ابرار و وظائف ہے، سرٹن کوڈ آف کنڈکٹ ہے مینٹین کرنے والا. یہ کرتے رہو تو یہ ہوتا رہتا ہے بس. اچھا، اس سے پہلے ختم کروں کیونکہ کسی نے مجھے ریکویسٹ کی تھی جی اولاد کے لیے، وظیفے کے لیے. جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ، جی 19 دن تک جی پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں. اس سے رکاوٹ، بندش، 18 بانجھ پن جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. بٹ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے نا، بھلے یہاں ہو دنیا میں کہیں بھی ہو. دوا جو ہے وہ دعا کے ساتھ مسٹ ہے، وہ بھی سنت کے زاویے میں آتی. خالی دعا سے ٹھیک ہے کام ہوتے ہیں مگر دوا لازمی ہے، اس کی ایک فارمیشن ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یا مصورو پڑھیں 336 دفعہ، سورہ مریم 1 دفعہ، اور یا خالق کو 731 ٹائمز، ٹھیک ہے نا. دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ 19 دن تک پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یا مصورو 336 دفعہ، سورہ مریم 1 دفعہ، یا خالق کو 731 ٹائمز. یہ پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں، شوہر کو بھی پلائیں. جب بسم اللہ پڑھ رہے ہوں تو یہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ خالی رکاوٹ بندش کاٹنے کے استعمال میں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات جو ہے صرف ان پہ یہ وظیفہ اثر کرے گا جو سن رہے ہیں، جو ریکارڈ کر لیں، کسی کو سنا دیں. اگر یہ کیا کہتے ہیں اسے ورڈ ٹو ماؤتھ دیا جائے گا یہ اثر نہیں کرے گا. کلام الہی ہے، افیکٹ ہوگا، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مگر اجازت نہیں دے رہا میں اس چیز کی، کیونکہ ہمارے ہاں اجازت یوں دی جاتی ہے کیونکہ میں نے اس چیز کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. اب لوگ پھر وہ سوچیں گے زکوٰۃ پیسوں سے نہیں ہوتی، پڑھنے سے ہوتی ہے، ریاضت سے، ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا شاہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ ایک صوفی ہوتے ہیں یا ایک صاحب علم ہے یا پھر ایک عامل ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں صوفیزم ایک عامل جو ہے سب سے بیسک ہوتا ہے. اس نے ادھر سے چیز پکڑ لی، میرے سے پکڑ لی، دوسرے میرے ابا کی کتاب سے پکڑ لی، میرے دادا کی کتابوں سے پکڑ لیا، کیا کہتے ہیں اسے، وہ بھائی حامد تھے ہمارے خاندان میں، ان سے پکڑ لی، دوسرے تیسرے لوگوں سے چیزیں پکڑ کے وہ عامل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ فار ایگزامپل جو ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے، آپ ایسا کریں گائے کا گوشت کھا لیں، وہ عاملوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. ہے آسان طریقہ. صوفیزم وہ طریقہ ہے کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. دیکھیں چیز دوبارہ وہی بات آئے گی کہ پڑھوانا لازمی ہے، دعا سے کام نہیں بن سکتا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے والد صاحب بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، فاروق صاحب ہمارے لیے دعا کریں، یہ ہمارے لیے دعا کریں. وہ یہ پرانے لوگ کہتے تھے. اب تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کسی کو. اگر آپ نوٹس کریں کہ دعا کرتے ہیں یا دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی کسی کو بہت کم ایسا ہوتا ہے. کوئی کسی جگہ کوئی محفل ہو نعت کی، یا کوئی اس جگہ کوئی حمد و ثنا کی بات ہو، یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، اس کے اندر جو ہے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا. اچھا وہاں پہ ابھی آپ یہ سوچیں کہ آج کے دن آپ نے کتنے صبح لوگ ملے ہیں، کسی نے آپ کو کہا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا؟ کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. یا کسی نے آپ کو کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو؟ کوئی نہیں کہنے والا. وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب آپ مجھے بولتے ہیں ہر ٹائم. میں بولتا ہوں ہر ٹائم. میں ہر ایک کو ٹیکسٹ بھی کرتا ہوں تو اس کے اندر دعائیں ضرور دیتا ہوں، اور یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دعائیں مجھے بھی دی جائیں، کیونکہ میں تو
اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پہ جو یقین رکھتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کے بغیر کام نہیں چلتا، دعا مسٹ ہے۔ یہی فرق ہے عامل میں اور صوفی میں، کہ صوفی جو ہے وہ ہی فالوز دا پاتھ، اللہ تعالیٰ کا پاتھ، اللہ تعالیٰ کا پاتھ جو ہے وہ عبادت اور دعاؤں سے بھرپور ہے۔ جو عاملوں کا پاتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک چیز میں اسپیسیفائی کرتے ہیں، اسی چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں، اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ جو صوفیزم ہے کیا کہتے ہیں اس کے اندر، اچھا ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کون سے مذہب سے ہے، فلانا جو ہے کس چیز سے، ہم تو اوپن ہے، ہمارا ڈور تو کھلا ہوا ہے، اینی ریلیجن اینی تھنگ، حل ہمارے پاس ہر چیز کا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر بھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ میں شاہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں، آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا شاہ صاحب سے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شبیر ہے۔ شبیر صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے کاروبار کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ صحیح ہے، بات کر لیجیے اب۔ جی شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم شبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی دعا ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے میرے پاس تو۔ اچھا شبیر صاحب یہ بتائیں کہ کال ٹائم کم ہے تو جلدی جلدی کچھ چیزیں پوچھوں گا تو جلدی جلدی جواب دے دیں نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے بتائیں کاروبار کس چیز کا ہے؟ میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ اکاؤنٹنٹ ہے، اچھا پورا نام بتائیں گے پہلے تو؟ محمد شبیر اسلم۔ اپنی جگہ ہے؟ ہاں جی اپنی فرم ہے اکاؤنٹنسی کی یا یو ورکنگ فار سم ون؟ ہاں جی سر، نہیں میری اپنی ہے اپنی فرم ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ حساب کتاب میں تو تیز ہے، مگر فرم کیوں نہیں چل رہی؟ اچھا فرم کا نمبر بتائیں، اونلی دا نمبر، فرم کا نام نہ بتائیے گا فرم کا، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ وہ جو آپ کی جگہ ہے، جو بلڈنگ ہے، یا اس کا ڈور نمبر یا اس کا کیا نمبر ہے جگہ کا؟ وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں ہم بیس ہیں جی، وہ مین روڈ میں، اس کا نام 20 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بزنس باکس سے کہتے ہیں اس بلڈنگ کو۔ نہیں، آپ کا جو یونٹ ہے اس کا کوئی نمبر ضرور ہوگا نا؟ 49۔ ہاں یہ بتائیں نا۔ اچھا یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ٹکے ہوئے؟ 1 سال ہو گیا جی اسے یہاں۔ لکھ چکا ہوں میں، آپ بولتے رہے میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا 1-1.5 سال ہو گیا۔ اچھا ہاں جی یہ بتائیں کہ جو فرنٹ سٹرکچر ہے وہ کلر کیا ہے آپ کا جو آفس کا؟ آف براؤن ہے جی۔ میں لکھ چکا ہوں، آف وائٹ، سوری آف وائٹ ہے، آف وائٹ ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کا کمبینیشن براؤن اور آف وائٹ ہے؟ ہاں جی ہاں اچھا ایک کام کریں، یہ بلڈنگ کا کلر بتا رہا ہوں میں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں ایک کام کریں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی۔ آپ کی وائف کا نام؟ ایس سے شروع ہوتا ہے جی۔ ایف یا ایس؟ ایس سیرا، ایس شوگر۔ ٹھیک ہے، ایس فور شوگر، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ کہ یہ بتائیں کہ آپ کی وائف کچھ پڑھ لیں گی؟ ہاں جی ہاں جی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، رزق جو ہے نا عام آدمی نہیں سمجھتا، لیکن روحانیت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رزق جو ہے یہ عورت کے ہاتھ سے آتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا؟ اسی کی وجہ سے آتا ہے، آدمی تو صرف ایک اوزار ہے باہر سے لانے کا، ٹھیک ہے نا؟ بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ دونوں جو ہے نا، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہاں جی یہ پڑھنی ہے آپ نے 786 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو جو ہے نا آپ نے کرنا ہے 1029 دفعہ، 1029 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ دونوں نے کرنا ہے، میاں اور بیوی نے، دونوں نے۔ اچھا آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ہاں جی ہے جی۔ تو صحت وغیرہ ٹھیک ہے ان کی؟ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہی رہتی ہے۔ ہاں ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، نہیں میں کسی وجہ سے پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں تو یہ ایک ڈرنے کام والی بات کریں نہیں ہے نا اس کے بارے میں؟ جی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ویسے ان جنرل پوچھا تھا، یہ بتایا نہیں گیا، یہ پوچھا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی۔ بیٹی کا سمجھ لیں کہ میں نے بتایا تھا، لیکن جو ہیلتھ کا جو ہے میں نے ویسے پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا؟
اور ڈاکٹر جی پی کا کہنا یہ کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے تو کہنا لازمی ہے ٹھیک ہے نا